لله على نعمائه الشاملة ولائه الكاملة والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند حضور پرنور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم مکرم محتشم کرسی انصاف پر تراجمان معزز جدید حضرات اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ پس جو کوئی پائے تم میں سے اس ماہ کو یعنی ماہ رمضان کو فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. سامعین کرام، جب ماہ مبارک آتا ہے، رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس ہم تک پہنچتا ہے، تو بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرنے جا رہا ہے. اور ہمیں اس ماہ مبارک کو گزارنا کیسے ہے، اس کے کچھ رہنما اصول ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق ہمیں اس ماہ رمضان کو گزارنا ہے. اور میں ایک متفقاً علیہ حدیث کو اپنا سایہ، اس سائے میں بات کروں گا، اس حدیث کے سائے تلے میں رہ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرے قریب نبی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد رمضان کی راتوں کو نماز پڑھتا ہے، اس کے شب قدر کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ افروز ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بڑی محبوب ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی دو چیزیں زیادہ محبوب ہیں. تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت کو جو دو چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک سردیوں کا وضو ہے اور ایک گرمیوں کے روزے. اور آج ہم نے سردیوں کا وضو تو کر لیا نماز کے لیے، لیکن نماز ادا کی تو ہماری نماز میں وہ لذت ہمیں محسوس نہ ہوئی. ہم نے گرمیوں کے روزے تو رکھ لیے مگر بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا ہمیں کچھ نہ ملا. میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جو صرف بھوکا اور پیاسا رہیں گے، انہیں اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کا کس طرح اس کے تقدس کا ہم پامال کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے اس کا ادب کر رہے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہونے لگے ہیں، عطائے صدرہ نشین آئی، دعا کی یا اللہ یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو شخص رمضان کو پاتا ہے لیکن پانے کے بعد وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آگے کہا کہ ہاں ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہونی چاہیے جس کے پاس ماہ رمضان کو پہنچ گیا لیکن وہ ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کرتا چلا گیا. اس نے روزے تو رکھے لیکن اپنے روزے کو کس انداز میں ادا کر رہا، وہ بیٹھا رہا ٹی وی کے آگے بیٹھا رہا، وہ
وجہ ہے، یہ آج اسلام سے دوری کی وجہ ہے۔ ہم اسلام سے دور ہوئے تو اسلام ہم سے دور ہوا، ہمیں اسلام نے چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم عالم انسانیت کے اندر، عالم اسلام کے اندر گمراہ و ذلیل ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ ماہ رمضان ہم تک پہنچا تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں۔ ہمارے اندر کچھ ایسے دوست بھائی جو پچھلے ماہ رمضان کو یہاں پر موجود تھے، اب نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اگلا ماہ رمضان آئے تو ہم موجود نہ ہو، کوئی اور کہنے والا یہ کہے کہ ہاں یہاں پر آ کے کوئی کھڑا ہو کر بیان کرنے والا کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس سال موجود ہیں، اگلے سال موجود نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی کو اپنی رب تعالیٰ کی عبادت کو آخری عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا ہے اپنے دل کو ہر وقت مصروف رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم تک پہنچا، ہمیں چاہیے کہ اس کے ادب و احترام میں اپنے راتوں کو گزاریں، اپنے دلوں کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المقدس کے اس بابرکت مہینے میں اپنے اور اپنے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔ صلی اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی نگیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان کیسے گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ دوران رمضان مبارک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں عبادت، تسبیحات، تحلیل اور تلاوت کے لیے کثرت سے جاگنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے عام دنوں کی نسبت کثرت سے ذکر و فکر، مراقبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سال کے بقایا مہینوں کی نسبت ہمیں نماز تہجد کی ادائیگی میں زیادہ المحاب اور ذوق و شوق ڈالنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی آخری اشرا یعنی بالیت ہمیں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، یعنی رمضان کے آخری 10 دن۔ رمضان مبارک کے صدقہ خیرات کے مال کی مستحقین میں ہمیں کثرت سے حصہ ڈالنا چاہیے، یعنی ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نبی کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ رکھ کے رات کو قیام کرتا ہے اور جو رات کو ایمان لاتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے عبادت کرتے اور اپنی امت کو بھی یہ تلقین کرتے کہ رمضان کے پورے روزے رکھو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا،
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات زیوکار میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے مجھ محمد پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجے گا قیامت والے دن یا اسی وقت اللہ رب العزت کی ذات اس شخص پر اپنی رحمت کی نگاہ 10 مرتبہ فرمائے گا. تو محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام سب عزت و تقدیم تجھے صاحبان حفاظ کرام مولانا حضرات علماء حق زینت مکرم احرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اللہ کو شریک کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. رمضان کریم ہم کیسے گزاریں. حضرات زیوکار آج سے 1400 سال پہلے رب کعبہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم. کیا لوگوں اگر زندگی میں تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان المبارک پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے. حضرات زیوکار اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارک کے پہلے حصے میں من شرطیہ استعمال فرمایا اور فلیصم میں فا جزائیہ داخل فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ اعلان سنا دیا کہ اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر ماہ صیام آئے تو تم پر لازم ہے کہ آپ اس ماہ صیام کے روزے رکھو. تم پر لازم ہے کہ تم اس ماہ صیام کے روزے رکھو. سامعین احتشام انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے. کہ سبحان اللہ, انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے. تو حضرات زیوکار جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس مقام پر فائز کر دیتے ہیں کہ فرشتے بھی اسے زندگی پر رشک کرتے ہیں. حضرات زیوکار اللہ جل شانہ اسے یہ مقام نصیب عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کی زندگی پر رشک کرتے ہیں. اور سامعین احتشام جو شخص روزہ رکھتا ہے سامعین زیوکار جو شخص روزہ رکھتا ہے رب کے حکم سے حاملین عرش اللہ کی تسبیحات کو چھوڑ کر روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ روزے دار کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے رب کی نورانی مخلوق فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سامعین احتشام المعجم الکبیر میں روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن روزے دار کو خصوصی پر عنایت فرمائے جائیں گے. روزے دار انبیاء کے سہاروں سے اٹھتے ہوئے جنت کی دیواروں پر بیٹھ جائیں گے. جنت کے محافظین فرشتے ان سے عرض کریں گے اے لوگوں تم کون ہو, تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے. فرمائیں گے نہیں, تمہارا حساب کتاب نہیں ہو گیا. تو فرشتے
शाह ने हमें ये मुकाम मुसीबत अता फरमाया है। और एक और रिवायत में अल्लाह पाक के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शाह ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उसका मैदा खाली हो जाता है, और मैदा खाली होने की वजह से उसके मुंह से जो बू आती है वो मुझे कस्तूरी से ज्यादा महबूब है। अल्लाह जल्ल शाह की बारगाह में दुआ हो कि वो हमें इस माह सियाम रात को एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह हाफिज मोहम्मद वलीद मनक्याला स्टेशन जो है, मनक्याला स्टेशन से आपका ताल्लुक है, तशरीफ लाए। हाफिज रियासत साहब आपको इनाम से नवाजेंगे। माशाअल्लाह आपने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है माशाअल्लाह। अभी नज़र पड़ी बहुत ही खूबसूरत मुशीक व मेहरबान सफ़ीर इश्क़ रसूल बुलबुल चमनिस्तानी रिसालत मोहम्मद फ़हाद ताहिरी मेरे भाई आप तशरीफ फरमा हैं, अतः दिल के साथ खुश आमदीद कहूँगा। दूसरा इनाम हाफिज अरसलान अहमद आप तशरीफ लाते हैं और आप मदरसा सुलेमान से आपका ताल्लुक है। नदीम रज़ी साहब आपसे गुजारिश करूँगा आप उनको इनाम से नवाजें। दूसरी पोजीशन मेरे भाई ने हासिल की। और हाफिज वलीद साहब जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की उनको कैश इनाम भी है माशाल्लाह मेरे भाई जाहिर सुल्तानी की तरफ से। और अभी तीसरी पोजीशन अमान अल्लाह ताहिरी सागरी से आपका ताल्लुक है, तीसरी पोजीशन आपने हासिल की है। आपको इनाम से नवाजेंगे इदरीस साहब माशाल्लाह। जरा नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज वलीद साहब जो हैं वो दोबारा तशरीफ लाएं। और जज़ीर सुल्तानी साहब मेरे भाई आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और भाई को इनाम से नवाजें। जरा नारों के गूंज में नारे